السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان، میرے مہمان جناب محمد علی درانی صاحب۔ آج کے ہمارے موضوعات ہیں: نواز شریف نے ضمانت میں توسیع، اپنے ضمانت کے فیصلے کی نظر ثانی، لندن جانے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درانی صاحب سے جانیں گے کہ یہ تو سب کو ہی پتہ تھا کہ وہ یہ کریں گے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ کچھ شہباز شریف واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ نواز شریف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ شریف فیملی کی ڈیل کی اتنی خبریں ہیں، ہر طرف گونج ہے۔ درانی صاحب سے کچھ اس بارے میں جانیں گے۔ مال مسروقہ برآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر پروگرام میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مال مسروقہ برآمد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین پر بھی بات کریں گے، وہاں فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر بھی بات کریں گے، سی پیک کی نئی جدت پر بھی بات کریں گے، نئی ترجیحات پر بھی بات کریں گے۔ کچھ آج بزدار صاحب بھی بولے ہیں۔ بزدار صاحب کیا بولے ہیں، کیا کہا ہے، پنجاب کی سیاست کیا کر رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سندھ حکومت نہ تو وہ دارالصحت ہسپتال پوری طرح سیل کر سکی، آج وہاں ریاضی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ کیا کر رہی ہے سندھ حکومت؟ نہ امتحان لے سکتی ہے بچوں کے، نہ کوئی ہسپتال سیل کر سکتی ہے۔ ویسے جمہوریت کو خطرہ اور 18ویں ترمیم کی حفاظت کے لیے سربکف ہیں۔ اس سب پر بات کریں گے درانی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ درانی صاحب، آپ نے تو کل بھی ہمارے پروگرام میں ابھی کہا کہ کوئی ڈیل والی بات نہیں ہے، اور مال مسروقہ کی برآمدگی آپ نے وہ ایک ٹرم میرے ساتھ یوز کی، وہ جو پری بارگین کی بجائے آپ نے نئی ٹرم ڈی ایم بی یوز کی تھی، تو بیک ڈور بارگین۔ تو اب آج جو نواز شریف صاحب نے درخواست دائر کی ہے، سب کا خیال تھا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوگا تو پھر وہ ایکسٹینشن لیں گے، پر انہوں نے ہارٹ اٹیک اور کوئی اپنی اور سرجری کرائے بغیر ہی ایکسٹینشن کی درخواست کی ہے اور باہر جانے کی بات کی ہے۔ پلان میں تبدیلی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درخواست میاں صاحب کے وکیل اور خواجہ حارث صاحب کی طرف سے، جو کہ بہت لائق وکیل ہیں، ان کی میرے پہ بھی بڑا احسان ہے۔ میرا ایک کیس انہوں نے بچپن میں ہمارے ان کے والد صاحب نے لڑا تھا، اور انہوں نے اس کی اکثر نمائندگی کی تھی۔ جی، تو جناب بات یہ ہے کہ آج کی جو ان کی اپلیکیشن ہے، اس میں ایک نئی بات جو ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آئی، وہ میں بتانا چاہوں گا۔ شام سے ہی میڈیا پہ اس پہ جنرل بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو پلی انہوں نے لی ہے وکیل صاحب نے، وہ پہلی پلی تو یہ لی ہے، انہوں نے کہا کہ جب کورٹ نے زبانی سٹیٹمنٹ دی تھی، آرڈر سنایا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کلائنٹ کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا مقدمہ ضمانت کی توسیع کے لیے جا سکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تحریری طور پہ فیصلہ آیا تو اس میں یہ پروویژن ختم کر دی گئی تھی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کلائنٹ کا حق کہ وہ اپنے مزید کسی فیور کے لیے کسی کورٹ میں جا سکے، وہ تحریری معاہدے میں، تحریری فیصلے میں ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا ان کے خیال میں یہ جو ٹائپوگرافک ایرر ہے، لہٰذا اس ٹائپوگرافک ایرر کو ختم کرتے ہوئے ان کے کلائنٹ کو اس چیز کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنی درخواست جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جا سکے اور اپنی ایک جو ضمانت کی ایکسٹینشن ہے اس کے لیے کچھ کر سکے۔ تو یہ پہلی کلیئرٹی جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ عوام کے سامنے آ جائے۔ کچھ طالب علم بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ویسے تو نظر ثانی میں بہت کم امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ نظر ثانی میں امکان ہی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایک یونیک، میرا خیال ہے کہ اگر جوڈیشری کی ہسٹری میں جائیں تو یہ ایک یونیک سٹینڈ ہے جو حارث صاحب نے لیا ہے، جو کہ ان کی یا تو ان کی بہت فہم اور فراست کا آئینہ دار ہے، یا ان کی حکمت اور تدبر کا آئینہ دار ہے۔ عدالت کیا کرتا ہے وہ عدالت کا فیصلہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے، اس میں ڈاکٹروں کی رپورٹس لگائی گئی ہیں، 2 امریکن ڈاکٹروں کی جن سے ہم بہت مرعوب ہوتے ہیں، 2 UK کے ڈاکٹرز کی جن سے ہم بھی مرعوب ہوتے ہیں، اور پھر ایک اور ڈاکٹر بھی ہیں جن سے ہم پھر مرعوب ہوتے ہیں، وہ آرمی کے ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، ہاں، تو ٹوٹل جو ہے وہ
4 اور ایک 5 ڈاکٹرز کی لگائی گئی ہے، اور جو جن آرمی کے ڈاکٹرز کی لگائی گئی ہے میرے خیال ہے میجر جنرل اظہر کیانی صاحب ہیں. یہ بہت معروف سرجن ہیں، اور بلکہ جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے تو ان کے ساتھ یہ ان کے بھی پرسنل سرجن کے طور پر فزیشین یا سرجن کے طور پہ جایا کرتے، ہارٹ ڈاکٹر کے طور پہ. تو ہماری بھی ان سے بہت لائک ڈاکٹر. تو ان تمام ڈاکٹروں کی ریکمنڈیشنز موجود ہیں جس کے تحت ان کی ٹریٹمنٹ کو بقول اس کے ریکمینڈ کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے شریف میڈیکل سٹی کے بورڈز کے علاوہ انہوں نے 5 انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کی بھی رپورٹیں لگائی. ٹھیک ہے. تو کیس جو ہے، اور وہ تمام ان کی رپورٹیں لگائی ہیں جن سے عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک مروبیت بھی پائی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی ہے، اور پھر قانونی سائٹ بھی پوری کی ہے اور میڈیکل سائٹ بھی پوری کی ہے. تو یہ کہانی تو ہو گئی پوری. نہیں تو پھر نواز شریف صاحب لندن جائیں گے؟ ہاں دیکھیں، اب آج کی ڈیٹ کے اوپر یہ بہت، کل ہم نے جہاں تک آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جی کوئی ان کا این آر او ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا، تو فواد چودھری صاحب ہمارے جو، میں سناؤں کیا پہلے ہی کہتے تھے، یہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، آپ نے رکھا ہوا تو سنائی نہیں. تو بڑا انٹرسٹ. فواد چودھری صاحب کو سنیں، وہ تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ سارا علاج لندن میں ہی ہونا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. بڑا کلیئر گورنمنٹ کہہ رہی تھی. جب یہ تب کی بات ہے جب ابھی وہ جیل میں تھے، ضمانت کا کوئی امکان نہیں تھا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں، وہ لندن جانا چاہتے اور ہم نہیں جانے دیں گے. ہم نہیں جانے دیں گے. یہ تو چلے گئے. نواز شریف صاحب نہیں، فواد چودھری صاحب تو چلے گئے نا، فواد صاحب خود ہی چلے گئے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے دوست وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، لیکن مطلب گھر نہیں گئے، پوسٹنگ چینج ہوئی ہے. تو خیر، تو اب مطلب یہ ہے ورنہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے کا ایس ایچ او لگ جاتا ہے نا، رہتا تو ایس ایچ او ہی ہے. اچھا اب جناب، اس وقت جو یہ ساری سچویشن نواز ہے، وہ یہی کہ نواز شریف صاحب لندن جائیں گے. آپ یوں کرتے ہیں نا تو مجھے شہباز صاحب یاد نہیں واپس کر لیتا ہوں. یوں نہ کیا کریں، یوں کر لیا. وہ لندن جائیں گے یا نہیں؟ اچھا جی، اب جہاں تک سوال ہے اپنا نواز شریف صاحب کا، وہ تو کریں گے تو وہی جو کورٹ کا فیصلہ آئے گا. لیکن ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہم کورٹ کے فیصلے کو پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنی جو اسیسمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم ضرور دیتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں نا سیاستدان کی تیسری آنکھ، جو آپ سیاستدان کی تیسری آنکھ سے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لندن چلے جائیں گے. اچھا، آپ کو جاتے لگ رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو مجھے لندن جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور شہباز صاحب جو ہیں وہ مجھے واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ وہیں رہیں گے، تو دونوں لندن کٹھے ہو جائیں گے. مریم بی بی یہاں پھنس جائیں گی. مریم بی بی جو ہے، دیکھیں نواز صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے چینل کے اوپر کر رہے ہیں. یہ پبلک کا چینل ہے، پبلک پروگرام بھی پبلک اوپینین ہے. ہم جو بھی بات، اور آپ ایک سیاستدان ہیں. میں ایک سیاستدان ہوں اور پبلک کا سیاستدان ہوں، ساری سیاسی پارٹیوں کا ٹھکرایا ہوا سیاستدان ہوں. آپ ایک سیاستدان تو میں ایک، لیکن ہوں میں ایک سیاستدان، اور میں حق بات کرنے سے چونکہ باز نہیں آ سکتا کسی خاندان، کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کو صحافی بنے. آپ سیاستدان ہیں، وہ میں ہوں صحافی. ہاں، آپ سیاسی صحافی. تو میرا جناب، میری جو سیاسی آنکھ تیسری دیکھ رہی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ باہر چلے جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ باہر سے واپس نہیں آئیں گے. مریم بی بی ایکسٹرا لیگج میں ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ چلی جائیں، آخر خدمت بھی کرنی ہے. لیکن سوال یہ بھی ہوگا اس وقت کہ واپس کیوں آئے تھے. یہ آپ مجھے بتائیں، صافی ہے کہ اگر میاں صاحب نے فواد کی کہنے کے مطابق باہر ہی جانا تھا علاج کرانے کے، واپس کیا کرنے آئے تھے؟ انقلاب لانے، ووٹ کو عزت دو، سول بالادستی کی لڑائی لڑنے. ان کا خیال تھا الیکشن میں بڑے ووٹ ملیں گے. یہ ہماری صحافیوں کی ہوا تھی جس کی وجہ سے دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ایک صحافی وہاں پہنچے ہوئے تھے نا، وہ جو وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، عرفان صدیقی صاحب. وہ کہتے ہیں صاحب ان کا کیا، عرفان صاحب کے بارے میں میرے استاد ہیں وہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب بس مروا دیا. اچھا، تو اب بات یہ ہے جناب، حالانکہ شہباز صاحب کا خیال تھا ہے کہ
اگر وہ نہ بھی آتے تو اتنی ہی سیٹیں ملنی تھی, کو آنے سے ایک آدھ سیٹ کا فرق بھی نہیں پڑا. اسکرپٹ کے مطابق سیٹیں ملی ہیں اور اسکرپٹ میں اتنی ہی سیٹیں تھیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب جناب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب میرے خیال میں باہر جائیں گے, شہباز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے, مریم بی بی جو ہیں وہ, شہباز صاحب کا ایک اور بھی کنسرن ہے, اب وہ میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے حمزہ صاحب کی جو بیل کا سارا پروسیس چل رہا ہے, اگر وہ اس کو انفلوئنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کے جو حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس بھی آ جائیں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن بہرحال میں ابھی تک نہیں دیکھ رہا کہ وہ سارے پروسیس کو اتنا انفلوئنس مجھے تو کہیں ایسا لگ رہا ہے یہ 2000 والا نہ ہو, سب چلے جائیں بیچارے, حمزہ پھر پھنس جائیں جیسے تب پھنس گئے تھے, وہ اکیلے ہی رہ جائیں, باقی سب چلے لاڈلے بچے سارے چلے جائیں, ہمارا بیچارہ رہ جائے, حمزہ یہاں رہ جائے. لیکن حمزہ کا یہ ہے کہ یہ تو ایک ہے. اچھا جی, اب اس میں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب جہاں تک مال مسروقہ کا مسئلہ ہے, مال مسروقہ کے لیے ڈیفرنٹ پروپوزلز چل رہی ہیں اس کے سائڈ بائی سائڈ, لیکن ابھی تک کوئی چیز جو ہے وہ کنکریٹ مجھے نظر نہیں آ رہی. اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, یہ اس فارمولے پہ نہیں. آج کل تو چمڑی کی بھی بہت فکر ہے, ایسی بات نہ کریں, جیل جانے کے لیے نہیں تیار. دیکھیں پاکستان میں بڑا مال رکھنے والوں کا پریویلیج ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کی چمڑی بھی بچ جاتی ہے اور ان کی دمڑی بھی بچ جاتی ہے. اچھا ٹائمنگ بڑی عجیب ہے, نواز شریف صاحب کی بیل 6 مئی کو ختم ہو رہی ہے, حمزہ کی بیل 8 مئی تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے, تو بڑا سائڈ بائی سائڈ برابر ہی چل رہا ہے سب. چلے جو کچھ بھی ہے, لیکن بہرحال میرا تو یہ, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نون لیگ کی خاموشی ہے یہ برقرار رہے گی؟ اچھا جی, اب جو ہے جہاں تک سوال ہے نون لیگ کی خاموشی, پوری کی پوری نون لیگ ہی غائب ہوگی. ناظرین بڑی آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ آج کل آپ کو نون کا کون سا لیڈر نظر آتا ہے ٹی وی کے اوپر. ایک ہماری بہن ہے مریم بی بی ہے, اور مصدق صاحب کبھی کبھی ایسے ہلکے سے معصوم سے چہرے کے ساتھ نظر آ جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے شعر تھے جو کہ گرجتے پھرتے تھے, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں. میاں صاحب بھی خاموش ہو گئے, شہباز صاحب بھی خاموش ہو گئے, وہ بھی ایک انہوں نے ٹویٹ کر دی پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کی, بلاول والی, ورنہ مکمل خاموشی. اب ایسی صورتحال میں جب مکمل خاموشی ہے, اس خاموشی کے پیچھے سے کوئی طوفان نکلے گا یا اس خاموشی کے پیچھے سے کوئی بے ایمان نکلے گا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہر خاموشی جو ہوتی ہے وہ کسی بے ایمان کو بچا کے لے جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا 2 منظرنامے ہیں, ہند اسمبلی میں منظرنامہ ہے اور وہ لڑائی ہو رہی ہے, جوتیاں پڑ رہی ہیں, پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی, روز وہاں لڑائی ہو رہی ہے. ایک پنجاب دیکھیں نون نے مکمل طور پہ ہتھیار ڈال کے اب اپنی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا جب شہباز صاحب گئے تھے کہ نون نے فیصلہ کر لیے کہ اب وہ چیمبر پریکٹس کرے گی. جب فضل الرحمان صاحب آ کے ملے تھے, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی کوئی انہیں گرین ریڈ سبز سگنل نہیں ملا, بس خاموشی سے وہ ناکامی سے واپس چلے گئے. نون نے اس وقت پنجاب اسمبلی تک کے اندر جو ہے ایک مفاہمت کا سبز جھنڈے نہیں سفید جھنڈے لہرا دیے. پہلے ان کا سبز جھنڈا تھا, اب سفید جھنڈے لہرا دیے. پاکستان کی سیاست میں آج کل نون نے سفید جھنڈا اٹھایا ہے, لیکن پیپلز پارٹی میں بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ زرداری صاحب کدھر ہیں؟ دیکھیں بلاول صاحب نے سرخ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور زرداری صاحب نے سفید جھنڈے کو بلند کرنے کی عمل شروع کر دی ہے. فریار تالپور بھی نہیں بات, فریار تالپور صاحبہ بھی خاموش ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ جس کے کیس کھلتے جائیں گے اس کے منہ بند ہوتے جائیں گے. اچھا جس کے پیچھے ایف آئی اے پہنچ جائے گی وہ جو ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گا وہ امپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا. پاکستان کے سیاستدان جو ہے
وہ بہادر اس وقت ہیں جب ان کے پاس اختیار ہے اور طاقت ہے، اور جب چوری کا اختیار ہے. جب چوری کا اختیار چھن جائے تو ان کی بہادری بھی چھن جایا کرتی ہے. اس وقت تک انہوں نے بلاول صاحب کو آگے کیا ہوا ہے. جس دن چاہیں گے وہ گڈے میں سے سیل نکال لیں گے تو گڈا جدھر ہوگا وہیں سٹل ہو جائے گا. پھر جو بھی انہیں آپ کہیں. یہ دیکھیں نا، آپ انہیں گڈا کہتے ہیں، وہ صاحبہ کہتے ہیں، وہ بلو کہتے ہیں، انہوں نے بھی آج انگلیاں چلا دی ہے. تو مطلب یہ دیکھیں، میں تو گڈا کا بڑا ایک ریسپیکٹیبل ہے، انوسینٹ فیس کو گڈا کہتے ہیں. تو میرا تو اس کے بارے میں جناب یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک چابی والے تو نہیں ہیں، سیل والے گڈے ضرور ہیں. جس دن شہباز شریف صاحب نے انہوں نے زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ جناب اب اس گڈے میں سے سیل نکال لو، تو اس دن وہ جہاں ہیں وہیں سٹل ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے آج پورے MLN سٹل کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح بلاول صاحب بھی سٹل کھڑے. اچھا، مجھے بریک لینی ہے. میں ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا کہ یہ جو آپ نے سارا منظرنامہ ہمیں بتایا ہے اور جو ساری اتنی خبریں بتائی ہیں، کیا عمران خان صاحب نواز شریف، شہباز شریف، زرداری سے مال مسروقہ لے سکیں گے یا نہیں؟ اس کا بھی جواب آپ سے بریک کے بعد. ناظرین، لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ پتہ کریں گے مال ملے گا یا نہیں ملے گا. میں بہت افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کچھ نہیں کر سکے. کچھ نہیں کر سکے. وجہ کہ نہ نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف کچھ کرنے کے لیے اگر ان کی گود میں نواز، شہباز اور زرداری کے لوگ بیٹھے ہوں گے، زرداری کا بندہ ان کی گود میں بیٹھا ہوگا، نواز شہباز کے بندے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوں گے، اور اس پوری ٹیم کے اندر چلتے ہوئے مجھے بہت شک ہے کہ وہ ان کے خلاف کچھ کر پائیں گے. مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ وہ خود اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے، لیکن ان کا کچھ بگاڑ پائیں گے. چاروں طرف جو ہیں، چاروں طرف وہ کہتے ہیں نا میرے کھوٹے سکے ہیں چاروں طرف. کھوٹے سکے نہیں ہیں، بڑے تیز چھرے ہیں. تیز چھرے. اس لیے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. آیا وہ لوگ خان صاحب کا کچھ بگاڑ سکیں گے یا نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ ابھی میں اپنی منڈے کو رکھ لیتے ہیں. نہیں، وہ میں بعد میں. دورہ چین، وزیر اعظم دورہ چین جا رہے ہیں. دوسرا دورہ ہے ان کا بطور پرائم منسٹر 9 ماہ میں. آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیفرنٹ ہے پہلے دوروں سے؟ کیونکہ ہر پرائم منسٹر ہی چائنا جاتا ہے اور ایک روایت ہے چائنا جانے کی، چائنا بلاتا ہے. چائنا کے ساتھ اس وقت ہم ایک بہت مختلف دور میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. سی پیک کے بعد سی پیک ایک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے بھی، اس پورے خطے کے لیے، اور جس کا جو کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے. ماضی کی حکومت نے اس گیم چینجر کو، ٹھیک ہے جی، اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے منی چینجر میں کنورٹ کر دیا تھا فار دیئر اون انٹرسٹس. اور انہوں نے اس کی تمام راستے، اس کی شکلیں، اس کے معاہدے، ان کو انہوں نے ایسی شکل دے دی تھی کہ وہ ہر چیز جو تھی ان کا، اس کا فائدہ ان کے ذاتی مفاد کی شکل میں. اگر پاور پلانٹ لگانے ہیں تو وہ بھی انہوں نے ایک خاص علاقے میں لگانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں. ایک ریل ٹرین اگر چلے تو اس میں 70 جو ہے وہ کنٹینر سفر کر سکتے ہیں. ریل کا سفر نہیں، انہیں سڑکیں قبول تھیں. مطلب یہ ہے کہ، اور سڑکیں بھی وہ قبول تھی جو انڈیا کے ساتھ سے گزر رہی ہوں، بلوچستان اور KPK کو ٹرن کر. تو اس لیے تجارت کے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے. سارا انٹرسٹ یہ تھا کہ فٹافٹ پاکستان کی امپورٹ ہو جائے اور اس میں سے کک بیکس اینڈ واٹ ناٹ وہ ہوں، جس کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ عوام کے سامنے آتی جا رہی ہیں. ایکوزیشن کسی انڈیویجول کی نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ
خان صاحب اور ان کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود. کچھ ڈوبیس لوگ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, معروف وہی میں نے کہا دائیں بائیں جو چھرے کھڑے ہوئے ہیں, ختم ہی کر دینا, وہ چھرے کھڑے ہوئے ہیں, ان چھروں کی باوجود ایک آدمی کی کنوکشن اور پاکستان کی فوج کا ایک غیر متزلزل اس کے اوپر عمل درآمد کا ایک کنوکشن پوری فوج کا, ایک سپاہی سے لے کے چیف تک, یہ دونوں چیزیں مل کے جو ہیں اس وقت اس کو رائٹ ڈائریکشن کے اوپر لا رہی ہیں. اور اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اب نیا FTA پہ دستخط ہوں گے جس کے تحت پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ اس کا بیلنس چائنا کے ساتھ ٹھیک کیا جائے گا. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے پاکستان 1.74 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے چائنا کو, اور چائنا سے 11.45 بلین کی امپورٹ کرتا ہے. اچھا, کتنا گیپ ہو گیا یہ دیکھ لیں جی آپ, یہ کوئی اس کا جو گیپ بن جائے 9.71 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ایک دوست ملک کے ساتھ. جو وہ چیزیں جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں وہ امپورٹ کر رہا ہے, لیکن ہمیں غرض ہی نہیں ہے. ہم وہ کہتے ہیں حلوائی کی دکان اور دادا جی کا فاتحہ, یہ پاکستان توڑا, ہمارا تو سب کچھ لنڈن میں ہے, ہمارا سب کچھ باہر ہے, ہمیں کیا پرواہ ہے, ہم فٹافٹ امپورٹ کریں اور اپنا کمیشن بنائیں اور دوبارہ علاج کے لیے لندن بھاگ جائیں. یہ ہمارا آبجیکٹو تھا. تو اس لیے جناب اب جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا چائنا کے ساتھ وہ بھی, اور اس میں ایک اور ناظرین کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ اس وقت غالباً 2018 کا اگر یہ ڈیٹا میرا صحیح ہے تو ہم نے 21 بلین کی ہم نے ایکسپورٹ کی اور 57 بلین ڈالرز کی ہم نے امپورٹ کی. مطلب یہ ہے کہ آپ کا 21 روپے آمدن ہے اور آپ 57 روپے خرچ کر رہے ہیں, تو آپ کے گھر کا کیا حال بنے گا؟ وہی حال پاکستان کا بن گیا کہ خزانہ خالی, پھر جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو. تو جناب اس ساری صورتحال میں اس وقت جو ہے چائنا کتنی مصنوعات پہ ہمیں دے رہا ہے؟ 313 کا فگر آ رہا ہے. اب وہ ٹوٹل ہے جن کے اوپر ہمیں امپورٹ کے اندر FTA کے تحت, فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت ہمیں فیسیلیٹیشن کی جائے گی, اور جو پروڈکٹس ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ہے. پروگرام کا ٹائم چھوڑا ہوتا ہے, میں اس میں وہ نہیں جانا چاہتا. تو پاکستان کی مصنوعات کو ایک سپیس ملے گی جو کہ چائنا میں ملے گی, اور یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اچھی شروعات ہوگی اور ایک صحیح ڈائریکشن کے اوپر ہم جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں چائنا کا جو وزٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کا, اس کے اندر IMF کا جو وہ ہیں ڈائریکٹر جنرل جو ہیں ان سے بھی ان کی MD سے جو ہے ان سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے, جس میں کہ کچھ پازیٹیو چیزیں نکل سکتی ہیں. حفیظ شیخ صاحب بھی ساتھ ہیں, تو اب شاید ہو ہی جائے معاہدہ جو رکا پڑا تھا. اتنا اللہ کرے ہو ہی جائے. ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائنا کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کو ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا, اور بھی سربراہ مملکت سے دیگر جو سربراہان مملکت جو ہیں جو وہاں آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ہماری ملاقات. دیکھیں اب اس دنیا کے اندر, ٹھیک ہے جی, پاکستان کا اسٹریٹجک اور ہمسایہ جو کہ پاکستان کے ساتھ, دیکھیں ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف انڈیا ہے. اب ان تمام یہ تینوں ممالک جو ہیں, ان میں سے دو ممالک تو ہمارے یک جان اور دو قالب کی طرح ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری جو بھی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے افغانستان اور ایران کے ساتھ اس دفعہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی ابھی گیپس ہیں, اور انڈیا نے بہت زیادہ ان کو فوکس کیا ہوا ہے. اب ایک ہے چائنا ہمارا دوست جو کہ ہمیشہ سے ہمارے لیے جس کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے, اور وہ دوستی جو ہے جس کو آج وزیر اعظم نے لوہے کی طرح مضبوط دوستی کہا ہے, جس کو ہم ہمالہ کی طرح اونچی دوستی کہتے ہیں, جس کو سمندر کی طرح گہری چاہتی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ لوہے کی طرح ہو یا نہ ہو, سمندر کی طرح ہو یا نہ ہو, ہمالہ کی طرح ہو یا نہ ہو, بیلنس آف ٹریڈ تو ہو. ٹھیک ہے, کم از کم ہمیں یہ مارکیٹ تو ملے کہ ہماری مصنوعات وہاں جائیں. اور اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ آئندہ متوقع ہے اس دورے کے نتیجے میں, وہ یہ ہے کہ ایک تو ریلوے لائن 1800 کلومیٹر, اور یہ وہ ریلوے لائن ہے جو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے جناب.
اور میں تو یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس کو انٹرنیشنل گیج پہ بننا چاہیے. جو چائنا میں جو گیج ہے اسی گیج میں اس کو پاکستان سے گزرنا چاہیے, تاکہ ایک گاڑی جو چائنا سے بیجنگ سے چلے تو وہ جا کے لنڈن رکے. یہ جو ہے جو اس وقت ہماری گیج ہے وہ وائٹ گیج ہے. ہم انٹرنیشنل گیج پہ اگر یہ لے آتے ہیں تو چائنا سے ہم یہ ایک گیم چینجر ہوگا, اور یہ معاہدہ متوقع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. شیخ رشید صاحب گئے بھی ہیں شیخ صاحب. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی ٹیک ڈیفنس اور ہائی ٹیک جو انڈسٹریل اور یہ ریلوے ایکوپمنٹس کی پاکستان کے اندر جو ہے مینوفیکچرنگ کا جو ایگریمنٹس متوقع ہیں, اگر وہ بھی ہوتے ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا, اس وقت پاکستان کی پرائیڈ ہے JF-17 تھنڈر, جو کہ ہم نے چائنا کے ساتھ اپنی کلیبوریشن سے بنایا, اور پاکستان نے اس کی الیکٹرانکس کے اندر بہت اہم رول پلے کیا. چلیں مجھے بریک لینی ہے, بعد واپس آتے ہیں, کچھ عثمان بزدار پہ بات کریں گے. آج تو وہ بھی بولے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا بولے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب سب کہتے ہیں بزدار صاحب بولتے نہیں ہیں, آج وہ بولے ہیں. سنواؤں آپ کو, ذرا سنوائیں جی. آج بزدار صاحب سے جب سوال ہوا ان کی تبدیلی کے حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا. مجھے کہہ رہے تھے وہ, ہمیں لگتا ہے ہم جو میلہ لگاتے ہیں شام کو, آپ تو سیاستدان ہیں, آپ تو میلہ نہیں لگاتے ہیں. ہم صحافی جرنلسٹوں پہ یہ اعتراض ہے کہ ہم میلہ لگاتے ہیں. میں اب آج یہ سننے کے بعد آپ کو پریڈکٹ کر دوں کہ آج وہ بول بھی پڑا ہے تو ساتھ ساتھ چل بھی پڑے. اچھا, بول بھی پڑا ہے اور چل بھی پڑا ہے. بزدار چل پڑا, بزدار بول پڑا. ٹھیک ہے. اور چلنے میں تو ایک دن تو آپ بھی انہیں کافی چہل قدمی کروا کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج وہ گورنر صاحب کے ساتھ گئے تھے راجن پور, اور وہاں پہ بھی انہوں نے وقت گزارا, اور جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت کی ہے کہ آپ کے 4 گھنٹے گزر جاتے ہیں, یار میں رہوں نہ رہوں آپ کو کیا کہ آپ بزدار میں اس کی آنکھ نہیں ہے, ناک نہیں ہے, کان نہیں ہے, ٹانگ نہیں ہے, جو آپ لوگ 4 گھنٹے جو ہے اس بیچارے کے خلاف بول. سارے MNA ویسے آتے, چور ڈاکو لٹیرے, کون یہاں پہ نہیں رہا. پورے لاہور کے گرد و نواح کو لوگوں نے خرید لیا, بیچ دیا, ہاؤسنگ اسکیمیں بنا دی, لوٹ مچا دی. اس کے باوجود بڑے سمجھدار نے جی, بڑے پیسے والے, بس سیانے لوگ نے جی, سیاست کر سکتے ہیں جی, پیسہ ہے انہوں کو. بیچارہ غریب آدمی ہے تو اس پہ 4 گھنٹے پروگرام ہی کر لو. چلو وہ آپ لوگوں کی مرضی. لیکن سیاست بھی بزدار خوب کر رہے ہیں, گورنر سے صلح, پرویز الہی. دیکھیں سیاست تو وہ بیچارے جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ جب دیکھیں ہمارے ہاں سیاست کے دل میں دل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نہ عوام کے لیے دھڑکتا ہے, نہ کسی بزدار کے لیے دھڑکتا ہے, وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے دھڑکتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ گورنر صاحب بیچاروں کو بڑا کہا گیا ہے کہ بائی دا بک چلیں. اسی طرح اب وہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر میرا کپتان ہے. ہاں وہ کپتان ہے. اسی طرح مطلب اسپیکر صاحب نے بھی آج مہربانی کی, ملاقات ہو گئی اور اس میں ہو گیا. آج رات کو گورنر صاحب نے عشائیہ کیا ہوا ہے جس میں وہ بھی آ رہے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب بھی آ رہے ہیں, گورنر وہ جو کہہ رہے تھے سب لڑے ہوئے ہیں وہ ختم ہو گیا. تو وہ لڑائی وڑائی والا معاملہ ختم ہو گیا ہے. پنجاب اسمبلی میں نون نے ہتھیار ڈال دی ہیں. یہ تو ڈھاکہ سے بڑا فال ہو گیا ہے نا نون کا. تو اب اس کے بعد جو ہے ابھی ستو خیرے ہے, ابھی یوں ہی چلتا رہے گا. اس لیے جو ہے آج انہوں نے اسکولوں میں سولر سسٹم نہ لگانے کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بھی کر لی ہے اپنے ڈپارٹمنٹس کی, کیوں نہیں لگایا سولر. تو اس لیے اب میرا خیال ہے کہ اگلے کچھ دن تو بزدار چلتا رہے گا. بزدار چلتا رہے گا. اچھا جی, اب ذرا سندھ پہ آ جائیں. پنجاب تو آپ نے بات کر لی, وہ ہسپتال نہیں سیل ہو سکا جس کا آپ کل بات کر رہے تھے, وہ نہیں, پوری سندھ حکومت مل کر وہ ہسپتال نہیں سیل کر سکے. دیکھیں ہسپتال کا جہاں تک معاملہ ہے, ہم ہسپتال سیل کرنے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم وہاں کی ارریگولیرٹیز کو سیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ نے انٹرینڈ سٹاف رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, آپ اس کو نہیں سیل کر سکتے. انٹرینڈ سٹاف کو وہاں سے نکال نہیں سکتے. کسی ہسپتال کو آپ بند نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز کی ایسوسیشنز اور فلانی ایسوسیشنز آ گئی ہیں. کوئی ایسوسیشن اس لیے زندہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کرے کہ اس ہسپتال کے اندر جو ہے کوئی ارریگولیرٹی, میڈیکل ارریگولیرٹی اگر ہو رہی ہے
تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ اسپتال بند نہیں ہو سکتا، دکان بند نہیں ہو سکتی، دودھ والا بند نہیں ہو سکتا، مرچوں والا وہ چاہے اینٹیں ملا دے، دودھ والا جو ہے وہ پانی کی جگہ اس میں گٹر کا پانی ملا دے، وہ بند نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیسے انسان زندہ نہیں رہیں گے اگر دودھ کی وہ پکڑی گئی۔ اور یہ بھی ایک توجہ آتی ہے، اگر پاکستان میں ملاوٹ بند ہو گئی تو پھر تو جناب غریب مر جائے گا، کہ مہنگی ہو جائے گی ہر چیز، اب وہ کہتے ہیں پیٹ بھی خراب ہو جائے گا، آپ کو تو عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں ڈاکٹرز، یہ ہمیں بتا رہی ہے سندھ کی حکومت کہ وہاں اتنے لوگوں کا روزگار ہے، اور روزگار تو ہے اور موت بھی ہے، موت قبول ہے، ٹھیک ہے جی، روزگار ملنی چاہیے۔ کس طرح ملنی چاہیے؟ مرنے والوں کی جیبیں کاٹ کے۔ میں نے وہ مردے دیکھے ہیں جو پڑے ہوتے ہیں اور ان کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو بٹھایا ہوتا ہے کہ پہلے اس کے مرنے کی قیمت عطا کرو، پھر مردہ یہاں سے لے کے جانا۔ اب اس پہ کیا کریں، یہ دل دکھانے کی اور باتیں ہیں۔ آج ریاضی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا، اور وہ جو وزیر تعلیم ہے وہ کہتے ہیں میں روز صبح اٹھتا ہوں مجھے پہلی خبر یہی ملتی ہے پرچہ آؤٹ ہو گیا، میں کیا کروں؟ اب سندھ حکومت کو، بلاول صاحب کو تو میں اب کیا کہوں، مطلب ہر کچھ کہنے کے لیے بھی اگلے میں شرم ہونی چاہیے۔ یہاں تو شرم کا فقدان ہے ہمارے حکمرانوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ سندھ کے اندر 15 دن پہلے جو ہے ایک کمشنر نے درخواست کی کہ میں نقل نہیں روک سکتا، مجھے رینجرز کی مدد چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آج جو ہے وزیر جو ہے تعلیم وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو پرچہ آؤٹ ہوا ہوتا ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو پرچہ آؤٹ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ جو حکومت اور جو قیادت اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے سکتی ہو، تعلیم کا حق نہ، میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ آج شاید بلوچستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ سندھ کے تعلیمی نظام سے بہتر ہو چکا ہوا ہے کمپیریٹیولی۔ ایک زمانے میں KPK کے اندر بہت ایشوز تھے، نقل کے اور دوسرے ایشوز۔ ہر معاشرہ جو ہوتا ہے، جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ اپنی جنریشنز کے لیے کریکٹیو میئرز لے کے ان چیزوں کی اصلاح کرتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی فکر ہے۔ ایک یونیک ایگزامپل ہے اس میں، دیکھیں ہمیں ابھی کیا ہے جی کہ جی مرکزوں کے اندر پیپرز کا آؤٹ ہونا، آج ریاضی کا پیپر آؤٹ ہو گیا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کی ایک یونیک حیثیت بن چکی ہے کہ وہاں پر سب سے بڑا 18ویں ترمیم کا محافظ سندھ ہے، اور 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ملنے والا تعلیم کا محکمہ جو ہے اس کے لیے مرکزی فورس کی ضرورت ہے کہ وہ نقل کو روکے۔ بلاول صاحب، 18ویں ترمیم جو ہے وہ آپ کو اختیار دیتی ہے اور آپ کو ذمہ داری دیتی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور کم از کم امتحان تو ٹھیک لے لو، کم از کم امتحان تو لے سکو۔ اس کے لیے آپ کو رینجرز کی ضرورت ہے، اور روز آپ کی 18ویں ترمیم خطرے میں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے پیٹ کے اوپر جو اکاؤنٹس کا بوجھ ہے وہ آتا جا رہا ہے، اور آپ کے ابا جی کی جو چوری ہے اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں شرم نہیں ہے اس قوم کو، ورنہ پنجاب کا تعلیم کا نظام بہتر ہے۔ دیکھیں جی، پنجاب کا بہتر ہے، KPK کا بہت بہتر ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ درانی صاحب، آپ سے اگلی پیر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پیر کو رات 10 بجے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔